اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ جیسا کہ مسلسل زین العبا 72 کے ذریعے سے مسائل دینی آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری کو جناب نفیس صاحب نے سنبھالی ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مسائل دینی پہنچا سکے۔ جیسا ناظرین آپ کو تو معلوم ہے کہ ہماری قوم میں اس وقت مسائل کا بڑا فقدان ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ان کی عبادت صحیح ہوتی ہے، نہ ان کا اعمال صحیح ہوتا ہے۔ دشواری اس بات کی ہے کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم دینی امور کو سیکھیں، اور بغیر دینی معلومات کے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کے اثرات انہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اس سلسلے سے میں نے گفتگو کی کہ سب سے پہلے اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے وضو کو صحیح کرنا چاہیے۔ تو میں نے وضو کے حوالے سے گفتگو کی اور آپ تک میسج پہنچا، انشاءاللہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اور جو اپنے اندر خامیاں ہوں گی اسے ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو خشک نہ کریں جب تک یہ تری برقرار رہے گی۔ اس کے بھی فوائد ہیں۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وضو کرنے کے بعد کن کن چیزوں کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یعنی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے برادران ایمانی اس بات کو نہیں جانتے کہ روزہ کن کن چیزوں کو باطل کر سکتا ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے وضو کن کن چیزوں سے باطل ہو سکتا ہے، اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ بھی سنتے ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کیا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں، وضو کچھ چیزوں کے ذریعے سے باطل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے، پیشاب کر لیا، تو وضو آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا، وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے پاخانہ کرنا۔ تیسری چیز ہے ریا خارج ہونا، اور چوتھی چیز ہے نیند کا آ جانا، ایسی نیند جو آنکھ اور کان پر غالب ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے نماز وغیرہ میں اکثر ہی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ مثلا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، اور ہم اسی نیند کے عالم میں بیدار ہوتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو نیند آ گئی تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، بغیر دوبارہ وضو کیے ہوئے آپ کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز ہے عقل کا زائل ہو جانا، بے ہوش ہو جانا۔ چھٹی چیز ہے استحاضہ، اور ساتویں چیز ہے جنابت۔ اگر انسان مجنب ہو جاتا ہے تو اس کا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ خاص کر کے اس بات پر دھیان دیجیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کھانا کھا لیا ہے، چائے پی لیا ہے، یا کوئی عمل مثلا بیڑی پی لیا ہے، سگریٹ پی لیا ہے، اس کے ذریعے سے وضو ہمارا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، ان 7 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز سے وضو ہمارا باطل نہیں ہوتا ہے، وضو ہمارا ختم نہیں ہوتا ہے، اور جب تک یہ 7 چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تک آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ اگر آپ باوضو ہیں تو
تو آپ اس کے ذریعے سے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب کو باوضو ہمہ وقت رہنا چاہیے، یہ بہت فضیلت ہے، اس کا ثواب بھی ہے کہ ہم سب ہمیشہ پاکیزہ رہیں۔ تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ یہ 7 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ کھانے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے، پینے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے، چلنے پھرنے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے، بات کر لینے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ مولانا میں نے چائے پی لیا، میرا وضو باقی ہے، نہیں وضو برقرار۔ کیوں انہوں نے سوال ایسا کیا؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں ان کے علم میں معلومات نہیں ہے، وہ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے ہیں کس چیز کا۔ اگر ان کے پاس دینی معلومات ہو، فقہی معلومات ہو، تو یہ تکلیف ان کے سامنے نہ آئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہمارے یہاں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دین سے بہت دور ہے، وہ مسائل فقہ کو سیکھنا نہیں چاہتا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم تقلید تو کرتے ہیں لیکن تقلید پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو چیز ہونا چاہیے، یعنی ہر بشر کے پاس توضیح مسائل ہو، رسالہ عملیہ، جس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو ہم کیا کر سکیں، صحیح کر سکیں۔ وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم رسالہ پڑھیں، توضیح مسائل پڑھیں، لہٰذا اس ذمہ داری کو زن لیبر 72 نے سنبھالی ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی کلپ کے ذریعے سے، مختصر سے وقت کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا کام ہے کہ آپ دوسروں تک اسے پہنچاتے رہیں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے بھی مسائل فقہ کو سیکھتے رہیں اور اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو صحیح کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ مسلسل قائم رہے گا اور وضو کے بعد پھر غسل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جتنے بھی مسائل ضرورت زندگی ہیں انشاءاللہ خدا نے حیات دی تو ان چیزوں کو اس چینل کے تحت سے ماتحت سے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ بس آپ سے صرف یہی اتنی گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کو اپنے دوستوں تک، اپنے احبابوں تک، اپنے برادر تک پہنچاتے رہیے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کرتے رہیں اور نماز مکمل طریقے سے ادا کر سکیں تاکہ اس کا اثر انہیں دیکھنے کو مل سکے۔ تو آج آپ کی خدمت میں نے صرف ایک چیز، 2 چیزوں کو عرض کیا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہمیں خشک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی باطل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اور اس کے آگے گفتگو کریں گے کہ اب آیا اس کے آگے کون سی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خدمت میں چیزیں عرض کی جائے گی۔ فقط والسلام۔